جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاکسار۔ ویورز، آج لائیو آنا تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ جیسے آپ سب کو میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے تو مہمانوں کی آمد و رفت ہے، تو جس کی وجہ سے میرا لائیو آنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ چلو میں اپنی چاہنے والوں کے ساتھ، میں دوست احباب کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن شیئر کر دوں۔ تو انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے حسب سابق وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویور، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ایک کور کمیٹی بنی تھی جس کے 4 یا 5 ممبر تھے، اور اس کمیٹی نے ایک لائحہ عمل تیار کیا۔ وہ لائحہ عمل کیا تھا کہ درمیانی رستہ، اس کمیٹی کے جو روح رواں تھے، اس کمیٹی کو بنانے والے تھے، اب سب کی جو ہے نا، اب سب ان کو جانتے ہیں۔ اس کا نام سید قمر شاہ صاحب ہیں، بڑے ہی سنسیئر اور باادب، با اخلاق اور یقین جانیے کہ محبتوں کا پیکر اس شخصیت نے ایک کور کمیٹی بنائی۔ اس کور کمیٹی میں سید قمر شاہ صاحب، چودھری خالد فاروق صاحب اور ان کے ساتھ آسمہ گیلانی صاحبہ اور جاوید خان صاحب تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب، ایسی شخصیات نے تگ و دو کی، محنت کی اور انہوں نے ایک درمیانی رستہ دیا، لیکن کمیٹی کے 2 ممبران ایسے تھے جو کہ منحرف ہو گئے، اور آج کل وہ اپنی قوم کے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے 2 لوگوں نے اتنا بڑا نقصان کیا، 6 لاکھ لوگوں کا نقصان کیا۔ خیر، اس کو چھوڑیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جناب مردے نہیں اکھاڑے جاتے۔ اب سید قمر شاہ صاحب نے اس کمیٹی کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے میں آپ کے سامنے وہ بتاؤں گا، اور وہ مہمان جو اس کمیٹی میں شامل ہوئے، فی الحال تو مہمان ہی ہے نا، تو انہوں نے کیا حلف دیا، ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا کمیٹی کے ممبران کے نام جو ہے نا بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے ممبران ہیں۔ نمبر 1 ہیں جی سید محمد قمر شاہ صاحب۔ سیکنڈ نمبر پر ہیں جی پاکستان کے جانے پہچانی شخصیت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب وہ بولتے ہیں تو ان کو دنیا سنتی ہے، ان کا نام چودھری خالد فاروق صاحب ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے جو پیارے بھائی ہیں جن کا تعلق چکوال سے ہے، ان کا نام سلیم جھمٹ صاحب ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر خاکسار ہیں جو آپ سے مخاطب ہے۔ 5ویں نمبر پر محمد عارف صوفی صاحب ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اور 6 نمبر پر ہیں جی قاری محمد ظفر اقبال قادری صاحب۔ 7ویں نمبر پر ہیں جی مفتی محمد جمیل صاحب۔ 8ویں نمبر پر ہیں جی سید شجر آباد شاہ صاحب۔ 9ویں نمبر پہ ہیں جی محمد عبدالسلیم صاحب۔ اور 10ویں نمبر پر ہیں جی محمد حاکم خان نیازی صاحب۔ 11ویں نمبر پر ہیں جناب محترم جناب حکیم شفیق سدھو صاحب۔ یہ 11 ممبران پر مشتمل ایک پارٹی ہے، ایک کمیٹی ہے، کور کمیٹی، جس کو نام دیا گیا ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کا۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ ان احباب نے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کرنا ہے جو کہ درمیانی رستہ کی شکل میں ہوگا، جیسے کہ پہلے سیکیور ایکس کی فارم میں پیش کیا گیا تھا، اور سیف الرحمن خان نیازی صاحب کے سامنے اس اپنی مشاورت کو، اپنے جو ہے نا کام کو رکھنا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ سیف الرحمن خان نیازی صاحب اس پر عمل درآمد بھی کریں اور ان 6 لاکھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو میڈیا ایڈوائزر بنائے گئے ہیں اس میں جی ہمارے پیارے بھائی محترم جناب سلیم جھمٹ صاحب ہیں، اور خاکسار ہیں جو آپ سے مخاطب ہے کہ جتنی بھی یہ جس قسم کی ان کی انفارمیشنز ہوگی، جتنا بھی لائحہ عمل ہوگا، وہ یہ 2 محترم سید سلیم جھمٹ صاحب اور خاکسار جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی ممبران ہیں ان سے ایک حلف لیا گیا ہے۔ اگر وہ حلف آپ لوگ پڑھ لیں گے تو ایک ایک لفظ جو ہے
وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جی اگر کسی میں ایمان کی جس میں رتی بھر ایمان شامل ہوگا، یقیناً وہ اس پر جو ہے نا اس سے منحرف نہیں ہوگا اور وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس نیک مقصد کے لیے جو ہے نا یہ تمام ممبران مل کر ان 6 لاکھ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ اب اس کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، کمیٹی کے بنانا کس نے بنائی، کمیٹی کا مقصد کیا ہے، اور کمیٹی میں ممبران کون کون سے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کمیٹی کا جو مقصد اور ایجنڈا کیا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہے، کلیئر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں، کمیٹی کے جتنے بھی قائدین ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف 6 لاکھ لوگوں کی اکاموڈیشن۔ اور جتنے بھی ممبران ہیں 11، یہ سب اپنی ذاتیات کو، اپنی پرسنل انویسٹمنٹ کو، اپنی پرسنل معاملات کو پس پردہ ڈال کر صرف اور صرف 6 لاکھ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ اس میں مائنس جو ہے نا، مائنس کیا مراد ہے، یعنی کہ اپنی ذات کو مائنس کرنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہیں تمام کے تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام سنسیئر ہیں، اور تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ 6 لاکھ لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام احباب کو اپنے نیک مقصد میں کامیابی و کمرانی عطا فرمائے، اور یہ لوگ ہمارے لیے باعث رحمت بن کر آئیں، اور یہ لوگ ہمارے جو دکھ ہیں ان کا مداوع کر سکیں۔ اگر یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، بڑی واضح اور کلیئر، یہ کور کمیٹی کا مقصد پیسے دلوانا ہے، پیسے دینا نہیں ہے۔ جس طرح ماضی میں ایک مجلس شورا بنی، پھر اس کا چورا بن گیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ مجلس شورا ہمیں پیسے دے گی، تو یہ جو کور کمیٹی ہے یہ اپنا لائحہ عمل تیار کرے گی، لائحہ عمل تیار کر کے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے سامنے رکھے گی، اور قوم کے لیے کوئی مناسب رستہ جس سے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے وہ ان کے سامنے رکھے گی۔ میرے معزز مؤدب جو ہے نا محترم بھائیوں، یہ نہیں سمجھ لینا کہ کور کمیٹی آپ کو پیسے دے گی۔ کور کمیٹی آپ کو پیسے دلوانے کے لیے کوشش کرے گی۔ اور ایک اور بات میں واضح کر دوں اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ اگر کور کمیٹی آپ کو حق دلوانے میں کامیاب نہ ہوئی، اللہ نہ کرے، تو پھر یہ کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہوں گے یہ سارے کے سارے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وجوہات بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر، کہ یہ جو ہمارا قدم تھا یہ کیوں کامیاب نہیں ہوا، کس نے نہیں ہونے دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی جائیں گی۔ لہذا میری عوام سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور اس کمیٹی کے تمام ممبران کی صحت کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، اور اس نیک مشن میں ان سب کی کامیابی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آج